بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اگر خواب میں ہم بستری دیکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا جانیے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت اگر خواب میں ہم بستری دیکھے تو اس عورت کے ساتھ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محترم ناظرین، کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اگر بیوی خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے خود کو دیکھے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ اس بارے میں تفصیلی طور پر آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے کچھ طریقے بھی بتائیں گے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ چالاکی عام ہوتی جا رہی ہے، گھر برباد ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم سب لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، حضرت سلیم فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ کی پڑوسن تھی۔ میں نے ان کے گھر میں جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا یہ بتائیے کہ جب عورت خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے خاوند نے اس سے صحبت کی ہے تو کیا اسے غسل کرنا پڑتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سلمہ نے کہا، اے سلیم، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم نے اللہ کے رسول کے سامنے عورتوں کو رسوا کر دیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ حق بات کرنے سے حیا نہیں کرتے، ہمیں جب مسئلے میں مشکل پیش آئے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لینا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم ایسے ہی اندھیرے میں رہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیم، اگر تمہارے اسی کپڑوں یا جسم پر پانی نظر آئے تو غسل کرنا پڑے گا۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا عورت کا بھی پانی ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر بچہ ماں کے کیسے مشابہ ہو جاتا ہے؟ عورتیں مزاج اور طبیعت میں مردوں جیسی ہی ہیں۔ خواب میں ہم بستری کرنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ جو انسان خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو اس کی تعبیر علم جعفر میں کچھ اس طرح ہوگی۔ اگر ہم بستری بیوی کے ساتھ ہے تو وہ رزق میں فراوانی اور خوشحالی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر ہم بستری کسی نامحرم کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب آنے والے وقت میں وہ کچھ ایسے لوگوں کو اپنائے گا جو ان کی زندگی میں بے انتہا تکلیف پھیلائیں گے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر کسی کو اپنے قریب نہ رکھے، بھروسہ کرنے میں جلد بازی نہ کرے، اور اگر خواب میں وہ کسی ایسے رشتے کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے جس کی تعظیم واجب ہے، جیسا کہ ماں، دادی، نانی، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں یہ اپنے کچھ ایسے فیصلے کرے گا جس کی وجہ سے اس کی خود کی عزت کم ہوگی اور مالی حوالے سے بے انتہا نقصان دیکھے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر گندم کا صدقہ نکالے اور دولت کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کسی ہم جنس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ آنے والے وقت میں اپنے راز لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کرے گا کہ وہی بیان کردہ راز اس کے لیے ناکامی کا سبب بنیں گے۔ اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کسی بچے کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں یہ کم علمی اور نادانی سے فیصلے کرے گا اور جلد باز ہو کے اپنا ہی برا چاہے گا۔ یاد رہے، ہر الہامی خواب دیکھنے والے کے لیے فیصلے کی راہ ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ مسئلہ ہم سبھی لوگوں کے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اس بارے میں ہم سبھی لوگوں کو جاننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ دین اسلام میں غسل کا حکم دیا گیا ہے اور صفائی کو کافی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس بارے میں ہمیں خصوصی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ خواب میں شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ پیش قدمی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے
اور اسے ہر وقت لاڈ پیار کرنا چاہتا ہے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے اور خدا بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں دیکھے کہ اس کا شوہر سفر کے دوران اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے تو خواب اسے بتاتا ہے کہ وہ جلد واپس آئے گا کیونکہ اسے یاد کرتا ہے۔ ناظرین، یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں کہ آپ کی بیوی یا شوہر آپ کی خاطر مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں۔ ہر انسان کی کچھ عادات ہوتی ہیں اور انہیں تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے جیون ساتھی سے ایسی کوئی امید لگا کر بیٹھے ہیں تو فوری طور پر اپنی اس امید کو بدل لیں، ورنہ کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ شک کرنا بھی گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ بلا وجہ شک کی وجہ سے بھی کئی گھر برباد ہو گئے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اس عادت کو دور کرنا ہے اور اس سے خود کو دور رکھنا ہے، ورنہ رشتہ نبھانے میں بھی آپ کو مشکلات کا سامنا رہے گا۔ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو وقت دے، اور اسی طرح عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے گھر والوں کی عزت کرے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کسی ایک دوسرے کی عزت نہ کی تو پھر مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کا ماضی اچھا اور برا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ برا سلوک کر دینا شروع کر دیں، کیونکہ اس طرح مسائل پیدا ہونا یقینی ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ حکم دیا گیا ہے، عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرو، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا قرآن و سنت کے احکامات میں شامل ہے۔ حسن سلوک اور حسن اخلاق کی اہمیت اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں اس کے وزنی ہونے سے متعلق ترمذی شریف میں مندرجہ ذیل حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ قیامت میں سب سے پہلے سوال کس چیز سے متعلق کیا جائے گا، اس بارے میں مختلف احادیث میں علماء کرام نے یہ بعض رائے دی ہیں کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ خون ناحق کیا جائے گا، اور معاشرت کے بارے میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک سے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیویوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دل کو بغض، حسد اور دوسروں کی نفرت سے پاک رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔